محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حالات سے لڑتے رہے ہم اہل سفینہ، حالات سے لڑتے رہے ہم اہل سفینہ، طوفان سے ابھرے تھے کہ منجدار نے دیکھا، ہمارے قدم رک نہ سکے راہ وفا میں، بڑھ بڑھ کے بہت سایہ دیوار نے دیکھا. واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرآ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حواداروں، آپ سب لوگ اور ہم الحمدللہ ناموس رسالت، دفاع صحابہ و دفاع اہل بیت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہیں. الحمدللہ پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے زیر اہتمام اور خصوصاً سٹی باڈی کے تمام جو احباب ہیں ان کی بھرپور محنت کے نتیجہ میں یہ کانفرنس بہت اچھے انداز سے الحمدللہ اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رواں دواں ہے. الحمدللہ آپ حضرات نے جوق در جوق اور قافلوں کی صورت میں مختلف علاقوں سے شرکت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیا. اور الحمدللہ حسب وعدہ جن مہمانان گرامی کا اشتہار کے ذریعے سے ذکر ہوا تھا، سوائے چند کے جن کو شرعی عذر تھے، باقی الحمدللہ تمام احباب نے آپ سے خطاب بھی کیا، اپنی حاضری بھی لگوائی. اور الحمدللہ اس وقت سٹیج پر ملک کی نامور شخصیت، عالم باعمل اور ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے عظیم ہمارے دوست بھائی محترم علامہ ناصر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے موجود ہیں. میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ حضرات کا تہ دل سے ممنون ہوں. یہ آج کی بات نہیں ہے، جس موقع پر بھی اس فقیر نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس فقیر کی آواز پہ لبیک کہا اور ہر موقع پہ آپ نے ہمیں سرخرو کیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے. سامعین محترم، میں آج کی اس نشست کو
چونکہ ہمارا ذوق تھا اور شوق تھا اور یہ طلب بھی تھی کہ سٹیج پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے علماء تشریف لائیں، یہ تینوں پھول ایک ہی گلدستے میں سجائے جائیں اور ہر طرف سے حضور کی ناموس کی، حضور کے اصحاب کے دفاع کی، حضور کی آل کی محبت کی خوشبو جو ہے عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ اس میں الحمدللہ کافی حد تک یہ فقیر کامیاب بھی ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز انتظامات کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہوئی، جیسا کہ مولانا عمران معاویہ صاحب فرما رہے تھے، اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ حضرات سے ایک تو وعدہ لینا ہے کہ اگلے سال جو کانفرنس ہوگی آپ نے اس سے زیادہ محنت کر کے شرکت کرنی۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ پورا گراؤنڈ جو ہے، اس پورے گراؤنڈ میں ہم کرسیاں بھی رکھیں گے اور اس پورے گراؤنڈ کو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے سجائیں گے، اور ہم اللہ سے پر امید ہیں کہ یہ گراؤنڈ بھرنا آپ جیسے حضرات کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ حضرات جب محنت کرتے ہیں تو ایسے کئی گراؤنڈ آپ کے لیے کم پڑ جائے گا۔ ہم نے اس کانفرنس کو وسعت دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال ہوا کرے گی اور ناموس رسالت کے عنوان پر ہوگی، دفاع صحابہ کے عنوان پر ہوگی، دفاع اہل بیت کے عنوان پر ہوگی، اس لیے کہ ہم اللہ کے فضل سے حضور کی ناموس کے سپاہی بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے حضور کے یارانے کے محافظ بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے حضور کے گھرانے کے محافظ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کو قبول کیا ہے، اور ہمارا اپنے رب سے وعدہ ہے، اے کائنات کے خالق اور مالک رب، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے لیے، حضور کی رسالت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، اے کائنات کے خالق گواہ رہ جانا ہوتا تیری توفیق سے ہے، لیکن میرے رب بیاباں ہوں گے تو گواہی دیں گے، میدان ہوں گے تو گواہی دیں گے، پہاڑ ہوں گے تو گواہی دیں گے۔ اے میرے رب تیری ذات سے وعدہ کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا سودا نہیں کریں گے، حضور کی ناموس کا سودا نہیں کریں گے، حضور کے صحابہ کا سودا نہیں کریں گے، حضور کے گھرانے کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ایک جان کیا ہزاروں سازے حضور کی ختم نبوت پہ ماریں گے، حضور کے صحابہ کی عزت پہ ماریں گے، حضور کے اہل بیت کے تقدس پہ ماریں گے، بار بار قربان ہونے کو تیار ہے۔ یہ جان حضور کی امانت ہے، یہ جان صحابہ کی امانت ہے، یہ جان اہل بیت کی امانت ہے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ لالچ ہے تو حضور کے دین کا ہے، لالچ ہے تو شریعت کے نفاذ کا ہے، لالچ ہے تو صحابہ کے دفاع کا ہے، لالچ ہے تو اہل بیت کے تقدس کا ہے۔ مقام رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، کوئی خوف کوئی اندیشہ نہیں۔ لوگ کیا سمجھے ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں، ہم لوگوں کی سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے، ہر اٹھنے سوال کی ہم وضاحت بھی نہیں کر سکتے، ہر آنے والے اعتراض کی ہم جو ہے صفائیاں بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے دھڑکنے والا دل دیا ہے، ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے چلتی ہوئی سانسیں دی ہیں، ہم نے اس رب کو جواب دینا ہے جس نے اللہ کے فضل اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ ہم اس رب کو جواب دے ہیں جس نے ہمیں اصحاب محمد و آل محمد کا غلام بنایا ہے۔ ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ تمہارے کہنے پہ آئے تھے نہ تمہارے کہنے پہ جائیں گے، آئے تھے تو رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ کائنات کے
کے خالق اور مالک رب رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ کی نماز کے لیے، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کے گھرانے کی عظمت کے لیے ایک مختار سیال نہیں، آصف معاویہ بھی قربان ہونے کو تیار ہے۔ میری آنے والی نسلیں بھی حضور کے صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ قربان ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے رہیں گے۔ تکبیر! شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ۔ جیا تو تب بھی زندگی، مرا تو تب بھی زندگی، وہ تھا تو تب بھی زندگی، نہیں تو اب بھی زندگی، خمینیت ہو سامنے تو حق نواز زندگی۔ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہم نے حق نوازی کا سودا کیا ہے؟ یہ غلط فہمی۔ تکبیر! زندہ ہے جھنوی، زندہ ہے جھنوی، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، زندہ ہے جھنوی، ہے جھنوی۔ تشریف رکھیں۔ ڈر، خوف، اندیشے، اگر ان سے کوئی ہمیں کوئی واسطہ ہوتا تو ہمارے لیے راستے اور بھی تھے، ہمارے لیے راہیں اور بھی تھیں، ہمارے پاس طریقے اور بھی تھے۔ ہم نے الحمدللہ ایک منشور دستور بنایا ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کی خدمت کر لو۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس منشور کے تحت پاکستان عوامی خدمت پارٹی کو میدان عمل میں اتارا ہے، اور اس پہ رہتے ہوئے ہم پاکستان میں غلبہ اسلام، استحکام پاکستان چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں شدت پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں غیر ملکی قوتوں کی مداخلت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جب پاکستان ہمارا ہے تو اس پاکستان میں قانون ہمارے حق میں ہونا چاہیے، جب پاکستان ہمارا ہے تو پاکستان میں فضا ہمارے جذبات کا لحاظ کرنے والی ہونی چاہیے، جب پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منشور پہ بنا ہے تو پھر یاد رکھنا اس پاکستان میں کوئی ایک بار نہیں 100 بار ماں میں سے جنم لے کے وزیر اعظم بن جائے، ختم نبوت کا سودا نہیں کرنے دیں گے، ختم نبوت کے قانون پہ سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ایک تجربہ نہیں 1000 تجربے کرو، تمہارے راہوں میں آئیں گے، روڑے اٹکائیں گے، تمہارے گرے بال پکڑیں گے، تمہارے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن یاد رکھنا بچہ بچہ چاہے دیوبندیوں کا ہو، چاہے بریلویوں کا ہو، چاہے اہل حدیثوں کا ہو، جس کونے میں جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا آئے گی، جس چوک پہ جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی آواز آئے گی، جس بازار میں جاؤ گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی رات آئے گی۔ تم ہماری آوازوں پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے، ہمارے جذبات میں تالے نہیں لگا سکتے، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنا سکتے۔ یہ جذبے کوہے گراں سے زیادہ ہے، یہ آواز طوفانوں سے زیادہ ہے۔ جب ہم نکلیں گے، جب ہم پڑھیں گے، جب نعرہ لگے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تو شور کوٹ نہیں، لاہور تک، لاہور نہیں، اسلام آباد تک، اسلام آباد نہیں، اور راول پنڈی تک آواز ایک ہی ہوگی کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت،
کوئی ڈر کوئی خوف اندیشہ نہیں، چاہے تخت لاہور ہو یا اسلام آباد کا تخت۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ملک حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، یہ ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ اس ملک میں حضور کی ناموس کا سودا برداشت، اور میں آج کی اپنی یہ تقریر مجاہد ختم نبوت مسلک بریلوی کے عظیم سپوت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے نام کرتا ہوں۔ ہمارا اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیاست کے لیے تمام اختلافات بھلا کر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، فلاں ساری پارٹیاں جب ایک سٹیج پہ ہو سکتی ہیں، ہمارے کوئی چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہوں گے بھی، جب بات حضور کی ناموس کی ہوگی ہم یکجان ہوں گے۔ وہ شاید ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کے دل میلے رہتے ہوں، ہم انشاءاللہ دل اور جان دونوں طرف سے خالص مخلص ہو کے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ حضور کے صحابہ کا دفاع بھی ہم پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اسلام آباد کی پارا دیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم انشاءاللہ پیرا دیں گے جس طرح پیرا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے دے کے دکھایا ہے۔ ہم کسی صورت بھی حضور کے صحابہ یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد کی دھرتی پہ بھونکے یا کوئی کراچی کی شاہراہوں پہ سور ابن سور بھونکے۔ ہم کسی کی ایسی بکواسیات کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہم امن کے لیے تیار ہیں، استحکام کے لیے تیار ہیں، ہر فورم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہینڈ شیک کرنے کے لیے تیار ہیں، تم جس کمیٹی میں بٹھاؤ تیار ہیں، جس فورم پہ بلاؤ تیار ہیں۔ لیکن اگر تم کہو کہ آپ علیہ السلام کے ابو بکر کی توہین اسلام آباد کی دھرتی پہ ہو اور ہم گونگے بن کے بیٹھے رہیں، کراچی کی دھرتی پہ خال المسلمین امیر معاویہ کی توہین ہو، ہم گونگے بن کے بیٹھے رہیں، پھر ہم دیکھیں کہ سیاست کا نقصان ہوتے، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا نقصان ہوتے، پھر ہم دیکھیں کہ جان جاتی ہے، پھر ہم دیکھیں کہ قربانیاں لگتی ہیں۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، میرے اکابر نے کبھی پانی پت کے میدان میں، کبھی مالٹا کی جیلوں میں، کبھی کالا پانی کی جیلوں میں، اور کبھی اسی طرح بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس وقت کے سامراج سے ٹکر لی تھی۔ آج بھی اگر کوئی پیغمبر کے صحابہ پہ حرف آئے گا تو یاد رکھنا، اس طرح ہم جواب دیں گے کہ جس گلی سے گزرو گے اس گلی میں کھڑا حق نواز تمہیں بول بول کے کہے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، جس بازار سے گزرو گے اس بازار میں کھڑا احسان الہی شہید تمہیں آواز دے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، جس بازار سے گزرو گے تو وہاں پہ کھڑا مختار سیال تمہیں آواز دے کے کہے گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناموس رسالت کے لیے آپ کو پھر بلائیں گے، آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اگلے سال ہم نے اس پنڈال کو بھرنا ہے، بھرا ہوا اب بھی ہے، کرسیاں کم رہ گئی، کناتے ہٹانا پڑ گئی، لوگ بیچارے کھڑے ہیں اور ایک آدھ گھنٹے کے لیے نہیں، یہ 9 بجے سے اسی طرح کھڑے ہیں، اور اب اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، رات کے 2 بجے تک یہ لوگ کھڑے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینا چاہتے ہیں، یہ حضور کی ناموس پہ پہرے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا پہرا دینا چاہتے ہیں، یہ حضور کی آل کی محبت کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے حضور کے یارانے کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت علی کی یا تک ہر صحابی نبی ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کوئی خوف ڈر، اگلے سال آپ نے آنا ہے نا، سب آئیں گے نا، اور زیادہ لوگوں کو لے کے آنا ہے۔
ابھی اس مجمع میں اپنے جاگنے کا ثبوت دے. میں نعرہ لگانا چاہ رہا ہوں اور آپ نے بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے تاکہ علامہ ناصر مدنی صاحب حافظ اللہ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو آئے ہیں ناموس رسالت کے پہرے دار آئے ہیں, یہاں جو آئے ہیں اصحاب محمد و آل محمد کے حبدار آئے. جاگ رہے تو آواز بلند کر کے کہو, ہر صحابی نبی, اونچی آواز سے, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی گونج پیدا کرو گونج, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ہمارا مقصود صبح نو ہے, ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے, کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو کبھی ہم نے نہ اب کریں گے. اے عصر حاضر گواہ رہنا, چراغ الفت جلایا ہم نے, رہے وفا میں قدم قدم پر لہو سے اپنے دیے جلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.